یہ بہرحال یہ اسی تحریک کی تائید ہو رہی ہے کہ جو مشرق مغرب کے ممالک یورپ اور امریکہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ چیز۔ ملوکیت، شخصی حکومتیں قائم رہیں، نظام سرمایہ داری قائم رہے، مذہبی پیشوائیت قائم رہے، اور یہ ہے اس کی جو تائید ہمارے حضرات کرتے ہیں۔ یہ تھی وہ عزیزان من وہ جنگ جو وہاں لڑی گئی، یوں انہیں شکست ہوئی، اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ یہ یہاں یوں آئے، اور اتنے عرصے کے بعد پھر اب یہ ان کو موقع آیا۔ یہ وہی فقہی قوانین ہیں جو اس دور میں ان ایرانیوں نے بنائے تھے، وہاں پہنچ ایرانیوں کے دور میں جو چل سکنے کے قابل نہیں، جنہیں مودودی مرحوم منجمد شاستر کہہ کے کہا کہ اس کو نافذ کر دو۔ منجمد شاستر چل ہی نہیں سکتا نا جی، وہ کہہ دیا نا کہ امپاسبل ہے، ہمارے سربراہ مملکت نے وہ نافذ کر دیا۔ وہ جو مائیکل نے جس نے مجھ سے انٹرویو دیا تھا، میں بھانپ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے اندر کتنا مذاق اور ہنسی کی ہنسی آ رہی ہے، امپاسبل جو کچھ بھی ہے۔ یہ عزیزان من جو اسلام یہاں کا لایا گیا، اس کے باوجود میں مایوس نہیں۔ مایوس قرآن کا طالب علم کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن کا نظام بالآخر دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہے گا۔ زمانے کے تقاضے مار مار کے لا رہے ہیں اس طرح۔ یہاں 4 سال پہلے جب یہ ہجوم ہوا اور یہ قوانین نافذ ہونے لگے اور یہ کچھ ہوا، تو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اب تو قرآن کی آواز تو دب گئی، اب تو اس کے لیے کوئی موقع نہیں رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر غلبہ حاصل ہو رہا ہے ان قوانین کو جو خلاف اسلام ہے، تو خوف ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بات ڈرو نہیں، زمانے کے تقاضے بعض اوقات ایک ایسی تدبیر کیا کرتے ہیں کہ ادو شر برانگیزت کے خیر مادر باشد، کہ شر سے خیر نکلا کرتا ہے۔ یہ تو بڑا اچھا، میں نے ان سے کہا تھا، لکھا ہے میں نے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ آج تک یہ چیز نظری طور پر پیش ہوتی تھی، اور ہم جب کہتے تھے نا کہ یہ ایسے قوانین ہیں، یہ ایسی روایتیں ہیں، مانتے ہی نہیں تھے ہمارے والے کہ نہیں صاحب کبھی ایسا بھی ہو سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو انہوں نے عملاً یہ قانون بنائے اور نافذ کیا اور خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ناممکن العمل ہے، اب وہی دوست آ رہے ہیں میرے پاس کہ تم ٹھیک کہتے تھے۔ چلے گا قرآن ہی عزیزان من، یہ جو قرآن نے کہا، خدا نے کہا ہے نا کہ اس میں آخر الامر غالب آ کر رہنا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی کوششیں بھی ہوتی ہیں، یہ زمانے کے تقاضے حالات پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں صاحب۔ یہاں خود یہ چیز جب کہی جا رہی ہے کہ یہ قوانین چلنے کے قابل نہیں ہیں تو بات ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد اگر مسلمان کی حیثیت سے رہنا ہے، اس مسلمان کی حیثیت سے ایک مملکت قائم کرنی ہے، تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قوانین چلنے کے قابل نہیں ہے تو کون سی اور چیز باقی رہے گی؟ اب پھر قرآن باقی رہے گا عزیزان مان، آئے گا انشاءاللہ، خدا کا یہ دعویٰ ہے، قائم ہو کے رہے گا۔ اور قرآن نے تو کہا ہے کہ کوئی ایک قوم اگر نہیں کرے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری قوم لے آئیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسی قوم نہیں ہوگی، اس کے ہاتھوں سے یہ قائم ہوگا۔ قرآن کا نظام نہ کسی خاص قوم کا محتاج ہے، نہ کسی ملک کا، نہ کسی زمانے کا، عالمگیر انسانیت کے لیے عالمگیر نظام ہے جس نے دنیا میں قائم ہو کر رہنا ہے عزیزان مان۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے کہ کامیاب تو کامران تو اسی نے ہونا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے ایمان کی، کبھی کبھی کہہ دوں کہ یہ بالآخر دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت۔ کبھی کبھی یہ تاثر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں، لیکن ہم ہوں یا نہ ہوں اس کی محفل کی رونق میں تو کمی نہیں آ جاتی۔ یہ رونقیں بڑھیں گی عزیزان مان۔ قرآن کا نور چمکے گا، دنیا اسے قبول کرے گی۔ خدا نے نبوت ختم کر دی، آخری پیغام اپنا بھیج دیا قیامت تک کے لیے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ عزیزان مان اگر اس نے قائم نہیں ہونا ہے تو یہ معاف رکھیے سب کچھ بیکار گیا۔
خدا کا یہ پروگرام بیکار جا سکتا ہے؟ اس نے کامیاب ہونا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ کہتا ہے کہ مشرک کتنی ہی اس کی مخالفت کیوں نہ کریں قائم ہوگا۔ ہم تو اس امید پہ جیتے ہیں، جی چاہتا ضرور تھا کہ ہماری زندگی میں کچھ ہو جائے، لیکن کیوں یہ ضرور ہو کہ خدا کے پروگرام ہماری خواہشات کے پابند ہوں۔ یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ کہی تھی کہ یا اللہ میری زندگی اسی تگ و تاز میں مار کھاتے ہوئے پٹتے ہوئے گزر جائے گی، کہ جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے آئے گا۔ میں نے کہا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو جی میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ تو رعایت کر دیتا حضور کی، اتنی بڑی ہستی اتنی سی بات مان رہی ہے۔ کہا کہ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارا فریضہ اس پیغام کو پہنچائے چلے جانا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہمارے قانون کے لیے ہے کہ قائم کب ہوا، تمہارا فریضہ اتنا ہی ہے۔ تم مایوس اس لیے ہو جاتے ہو کہ تم اپنا فریضہ وہ سمجھ لیتے ہو جو تمہارا فریضہ نہیں ہوتا، وہاں تک اپنے آپ کو رکھو، تمہارا فریضہ اس پیغام کو عام کرتے چلے جانا ہے، یہ ہمارا قانون فیصلہ کرے گا کہ یہ عملاً نافذ کب ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو جائے، یہ الگ بات ہے کہ زندگی میں ہی ہو جائے۔ اور یہاں سے ایک حسین واقعہ یاد آ گیا، غالباً مارچ 47 کی بات ہے، قریباً قائد اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے، عزیزان من میں کیا قائد اعظم جیسی بلند بالا شخصیت کیا رابطہ تھا اور کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ آپ حیران ہو گئے، صرف قرآن کا تعلق تھا جو مجھے اتنی اجازت انہوں نے دے رکھی تھی کہ تم آؤ یہ دیکھ لو کہ کوئی اور تو نہیں بیٹھا ہوا، بغیر اپائنٹمنٹ کے آ جایا کرو صاحب، اور وہاں یہی بات ہی ہوا کرتی تھی۔ تو یوں ہی شدہ میں نے یہ چیز کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ جواب دیا تھا۔ تو میں نے دیکھا ان کی عادت تھی، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ہمورا دیتے ہیں، یس مائی بوائے، یہ وہ کرتے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی، میں نے ان کی طرف دیکھا تو کچھ اداس سے تھے۔ میں تو کام گیا کوئی بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے کہ جو صورت، میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا یہی جو تم نے یہ کہا ہے، ذہن میں خیال یہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے حبیب کے لیے بھی کچھ رعایت نہیں اس میں برتی اور ان سے نہیں کہا کہ تمہاری زندگی میں ہو جائے گا، ہم ان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ تو سب جی تو چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد خدا کی طرف سے تو یہ یقینی وعدہ نہیں دیا جا سکتا، یہ کچھ خیال ہوا۔ مجھے بڑی ٹھیس لگی کہ میں نے بڑی غلطی کی، سوچا نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اٹھ کے چلا۔ کیا بات تھی شخصی عزیزان من، خدا کرے کہیں ان کی تاریخ جو ہے سوانح حیات بھی مرتب ہو جائے۔ مجھ سے جاتے ہوئے کہا کہ مائی بوائے ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا سے یہ جواب ملا تھا تو کیا اس کے بعد آپ نے اپنی تگ و تاز کو چھوڑ دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، چھوڑ نہیں دیا تھا۔ کہنے لگے پھر اس احساس سے ہمیں بھی اپنی تگ و تاز کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اور جب یہ کامیابی ہوئی تو کراچی میں پھر ان کا یہی 25 دسمبر ہی تھا، یوم پیدائش، اس میں ایک تقریب تھی، اس میں وہ آئے ملتے ہوئے، تو میں نے عرض کیا کہ دیکھا نا ہماری زندگی میں ہو گیا نا، مایوسی کی کوئی بات نہیں تھی، قائم ہو گئی نا یہ بات اپنی زندگی میں۔ بڑی شگفتہ طبیعت تھی۔ کہنے لگے یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہوا ہے، ورنہ اللہ میاں نے تو بڑا روکھا سا جواب دیا تھا۔ ہاں ہاں، لیکن عزیزان من اتنی محنتوں سے یہ لی چیز اس عظیم مقصد کے لیے یہ حاصل ہو گئی صاحب۔ زاغوں کے تصرف میں ہے شاہوں کے نشیمن، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ یہ قائم ہو کر رہنا ہے عزیزان من۔